السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر وعافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو صحیح سلامت رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے، اور جو لوگ بھی بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو شفاء کلی عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیں۔ دوستو، جو لوگ بھی حج 2023 میں جا رہے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی کام کی ہے، اور بہت ساری ضروری باتیں اس ویڈیو میں بتائی گئی ہے جو آپ کے کام آنے والی ہے۔ اس لیے ویڈیو کو دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں، اچھی لگے تو دوسروں کو شیئر کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ جیسے ہم مزدلفہ میں جائیں گے تو کیا وہاں واش روم کا بھی انتظام ہے یا نہیں ہے؟ بھائی، مزدلفہ میں واش روم ہے، اور تھوڑی تھوڑی دوری پر ہے، لیکن پھر بھی کئی لاکھ کا مجمع ہوتا ہے تو لائن میں لگنا پڑتا ہے۔ سب سے زیادہ پریشانی حج کے دنوں میں مجھے جو محسوس ہوئی ہے وہ سب سے زیادہ یہی محسوس ہوئی ہے کہ استنجے کا معاملہ بڑا خراب ہے۔ استنجے میں آپ کو لائن میں لگنا پڑتا ہے، آدھا گھنٹے میں نمبر آئے گا، 1 گھنٹے میں نمبر آئے گا۔ اس لیے جو ہے مینا، مزدلفہ اور عرفات میں کھانے پینے کا کم اہتمام کریں۔ کھانا پینا خوب ملتا ہے، انسان فری سوچ کر خوب کھاتا ہے، لیکن جب استنجے کا نمبر آتا ہے، بیت الخلاء میں جانے کا نمبر آتا ہے، پھر وہاں جب گھنٹوں لائن میں لگتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ جیسے ہی آپ مینا میں رہیں گے، آپ اپنے خیموں میں دیکھو گے کہ 50-100 خیمے ہیں اور بیت الخلاء جو ہے 4-5 ہی ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ جو ہے اپنے خیموں سے باہر نکلیں گے، دوسرے ودیش والوں کے جو خیمے ہیں وہیں برابر میں تھوڑے فاصلے پر، اب وہاں جائیں گے تو وہاں جو ہے ایک تو بیت الخلاء زیادہ ہوتی ہے اور وہاں اتنی بھیڑ نہیں رہتی، تو آپ جا کر کے چپ چاپ وہاں بھی کر سکتے ہیں، تو وہاں آسانی رہے گی۔ مزدلفہ میں خیمے نہیں ہوتے ہیں، بس وہاں تو پوری رات قیام کرنا ہوتا ہے۔ آپ رات کو جو ہے 11 بجے 12 بجے وہاں پہنچیں گے پیدل یا جس طرح سے بھی، تو آپ کو مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھنی ہوتی ہے مزدلفہ میں۔ مغرب میں تو جیسے ہی مغرب کی اذان کا وقت ہوگا، سورج چھپ جائے گا، تو آپ کو فوراً عرفات سے نکلنے کا حکم ہے، آپ کو وہاں نماز نہیں پڑھنی ہے۔ آپ کو مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد بس پوری رات آپ قیام کریں گے، صبح فجر کی نماز وہیں پڑھیں گے، سورج نکلنے کے بعد آپ وہاں سے مینا کے لیے رخصت ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے ایک بھائی نے پوچھا ہے، کشمیر سے ہے، کہ میں جسمانی طور پر ناتواں ہوں، یعنی کمزور ہوں، حج 2023 کے لیے منتخب ہوا ہوں، کیا کوئی سہولیت مجھے ملے گی؟ جی ہاں، آپ کو پوری سہولیت ملے گی، آپ کو وہاں کوئی دقت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آپ گھبرائے نہیں، بے فکر رہیں، آپ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے متھو خان نے پوچھا ہے کہ حج فارم میں بس کا آپشن تو نہیں ہے، کیول میٹرو کا ہے۔ بھائی، میٹرو کا جو آپشن ہے اس میں یس اور نو کا آپشن ہے، اگر آپ اسے نو کر دیتے ہیں تو آپ کو بس ملے گی، میٹرو نہیں ملے گی، بس لکھا ہوا نہیں ہے، اور اگر آپ نے اسے میٹرو والے کو یس کر دیا ہے تو آپ کو میٹرو ہی ملے گی۔ اسی طرح سے سمیع الدین ملک بھائی نے پوچھا ہے کہ حاجی جی السلام علیکم وعلیکم السلام، حاجی جی یہ بتلائے کہ ہمیں اتنے سامان لے جانا ضروری ہے کہ ہم تو وہاں اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ ضروری سامان لے جائیں، وہاں 4 بیگ کا کیا کریں گے؟ بھائی، آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، اگر واقعی میں آپ کو کوئی سامان نہیں لانا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ میں نے دیکھا ہے حاجیوں کو وہاں جا کر چیزیں اچھی لگتی ہے تو یہ بھی خرید وہ بھی خرید، آدمی جاتا ہے نماز پڑھنے جا رہا ہے، حرم میں طواف کرنے، رستے میں کوئی چیز جو ہے بکتی ہوئی نظر آئی، اچھی لگی، خرید کے لے کے آ رہا ہے، تو اتنا سامان ادھر سے ہو جاتا ہے، 4 بیگ بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے وہ آپ کی مرضی ہے، آپ نہ لے جانا چاہیں، باقی میری رائے یہ ہے کہ آپ لے جائیں، چاہے ایک بیگ کو دوسرے بیگ کے اندر ہی رکھ لے، اگر اتنا سامان ادھر سے نہیں ہے، ادھر سے آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اسی طرح سے عامر سید بھائی نے پوچھا ہے کہ حاجی جی طواف زیارت کے بعد ہمیں اپنے کمرے میں جانا ہے یا مینا جانا ہے؟
بھائی آپ طواف زیارت کریں گے مینا سے آ کر، اور پھر آپ دوبارہ مینا ہی جائیں گے، کمرے پر ابھی نہیں جائیں گے۔ کمرے پر آپ حج مکمل ہونے کے بعد ہی جائیں گے۔ تیسرے دن جو ہے آپ کنکر مار کر، برابر 3 دن تک شیطان کے کنکر لگتی ہے، تیسرے دن کنکر مار کر ہی آپ کو جو ہے اپنے کمرے پر، اپنے روم پر جانا ہے۔ اسی طرح سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ حج کمیٹی سے قربانی جمرات سے پہلے کی جاتی ہے، تو ایسے میں ہم کیا کریں؟ بھائی آپ جو ہے ایک اپلیکیشن لکھ کر حج کمیٹی کو دے دیں اور قربانی کو نو کرا دیں کہ ہمیں پرائیویٹ قربانی کرنی ہے، حج کمیٹی سے نہیں کرنی ہے، اور اسے بمبے حج کمیٹی کو پہنچا دے، تو آپ کی قربانی نو ہو جائے گی اور آپ پرائیویٹ قربانی کریں گے۔ پرائیویٹ والے جو ہے آپ کو وقت بتائیں گے، اور یا آپ کو فون نمبر دیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ آپ ہمیں فون کر کے بتا دیں، یا پھر وہ آپ کو شام کا وقت دیں گے یا 10 بجے کا وقت دیں گے، سہولت سے، کیونکہ انہیں پتہ رہتا ہے کہ اس وقت تک آدمی قربانی وہ کنکر مار لیتا ہے۔ تو پرائیویٹ میں بہت فائدہ ہے۔ میری رائے ہے کہ آپ ایک اپلیکیشن حج کمیٹی کو لکھ دیں۔ اسی طرح سے ایک سوال اور پوچھا ہے کہ کیا رائس کوکر لے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، کوکر لے جا سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اظہر خان نے پوچھا ہے کہ حج 8 تاریخ سے 12 تاریخ کا ہوتا ہے، اگر حج 15 دن یا 20 دن قبل جدہ پہنچ جائیں تو اسے احرام کب باندھنا ہوگا؟ بھائی جب بھی ہم جدہ پہنچیں گے، چاہے 20 دن ہو، چاہے 15 دن ہو، چاہے 1 مہینہ ہو، آپ کو احرام جو ہے یہیں سے انڈیا سے ہی باندھ لینا ہے، اور آپ احرام باندھ کر جیسے ہی وہاں جائیں گے تو آپ جاتے ہی عمرہ کریں گے۔ بلڈنگ پر اپنا سامان وغیرہ رکھ کر آپ جو ہے حرم جائیں گے سیدھے، اور 7 چکر کاٹ کر ایک طواف پورا ہو جائے گا، 2 رکعت نفل طواف کی پڑھیں گے، اس کے بعد صفا مروہ دوڑیں گے، اس کے بعد گنجے ہو جائیں گے، حلق کرا لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے غسل کر کے اپنا احرام اتار کر کے اپنے اصلی کپڑوں میں آ جائیں گے۔ تو اس کے بعد اب جو ہے آپ جب تک حج ہوگا آپ بغیر احرام کے رہیں گے۔ اگر آپ عمرہ کرنا چاہیں گے تو پھر احرام مسجد عائشہ سے جا کر باندھ کر پھر آپ عمرہ کر لیں گے، اس کے بعد پھر احرام اتار دیں گے، آپ اپنے اصلی کپڑوں میں رہیں گے۔ کیونکہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، انڈیا کے، پاکستان کے لوگ۔ حج 3 طرح کا ہوتا ہے، حج قران ہوتا ہے، حج تمتع ہوتا ہے، حج افراد ہوتا ہے۔ تو حج تمتع میں تو یہاں سے جاتے ہیں تو عمرہ کر کر کے جو احرام کھول دیتے ہیں، اور پھر حج کا احرام حج کے دنوں میں باندھتے ہیں۔ لیکن حج قران اور حج افراد جو ہوتا ہے، اس میں جو ہے آپ احرام یہیں سے باندھ لیں گے، اور جب تک حج مکمل نہیں ہوگا برابر احرام بندھا ہی رہے گا 1 مہینے تک، یہ جتنے بھی دن آپ مکے میں رہیں گے۔ تو اس میں بڑی دقت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر احرام کے اندر جو ہے بہت ساری پابندیاں ہیں، ان پابندیوں میں رہنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اس لیے یہاں کے لوگ حج تمتع کرتے ہیں، اور حج تمتع ہی کرنا چاہیے، اس میں بہت ساری آسانیاں ہیں۔ تو آپ جاتے ہی عمرہ کر کے آپ جو ہے احرام کھول دیں گے، اس کے بعد اپنے سادے کپڑوں میں رہیں گے۔ اسی طرح سے پوچھا ہے کہ طواف زیارت اور وداعی طواف کیا دونوں الگ الگ ہیں یا ایک ہی ہیں؟ دونوں الگ الگ ہیں۔ طواف زیارت الگ ہے، طواف وداع الگ ہے۔ طواف زیارت میں تو صفا مروہ بھی دوڑنا پڑتا ہے، اور طواف وداع میں صفا مروہ نہیں دوڑا جاتا۔ طواف زیارت کرنے کے بعد اگر آپ نے کوئی نفلی طواف بھی کیا ہے اور آپ جانے لگے تو وہ طواف وداع مانا جائے گا، اس کے بعد کوئی طواف نہیں کیا۔ اور اگر آپ جو ہے کر کے جائیں گے، اسی نیت سے کریں گے تو وہ بھی ہو جائے گا، بہتر وہی ہے۔ اسی طرح سے پوچھا ہے کہ حاجی صاحب دوسری قسط بھرنے کے لیے آن لائن آپشن نہیں کھل رہا ہے، اور کور نمبر ڈال کر پروفائل بھی نہیں کھل رہا ہے۔ بھائی کچھ انتظار کریں، اپڈیٹ چل رہا ہے حج کمیٹی کی طرف سے، 24 گھنٹے انتظار کریں، انشاءاللہ کھل جائے گا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے جو ہے بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر من میں پھر بھی کچھ کنفیوژن ہے، کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے کمنٹ کر کے معلوم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ چینل پر اگر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آئیے چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔